خان حویلی کے اس مخصوص کمرے سے آتی توڑ پھوڑ کی آوازیں لاؤنج میں کام کرتے تمام ملازمین کو زد و خوف میں مبتلا کر گئی تھیں۔ سب متوس چہرہ لیے اس کمرے کے بند دروازے کو تک رہے تھے، جہاں سے گونجتی آوازوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ یکدم راہداری میں موجود آخری کمرے کا دروازہ کھلا۔ تمام ملازمین کی نظریں اس دروازے سے نکلنے والے شخص پر آن ٹھہری تھی۔ باران خانزادہ کو دیکھ کر تمام ملازمین کے سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی۔ باران خانزادہ نے استفہامی نظروں سے تمام ملازمین کو دیکھتے اس بند دروازے کو دیکھا، جس کے پار اس کا عزیز جان وجود بند تھا۔ اگلے ہی پل وہ خوف اور اضطراب میں ڈوبا اس کمرے کی جانب بڑھا۔ احتشام دروازہ کھولو بیٹا۔ دروازے کا نوب گھماتے دروازے کو بند پا کر وہ دروازہ پیٹتے چیخا، لیکن بے سود۔ باران اندر سے آتی احتشام کی چیخوں پر دہلتے ایک زوردار ضرب کے ساتھ دروازہ توڑ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے نظر آتا منظر دیکھتے وہ بے ساختہ لڑکھڑایا۔ احتشام! وجیح نوجوان کو گھٹنوں کے بل گرا، اپنی کلائی پر کانچ کا تیز دھار ٹکڑا رکھے دیکھ اس کی آواز لرزش کا شکار ہوئی۔ لالا! احتشام نے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے ہچکی کے درمیان اسے پکارا۔ باران خانزادہ کو اپنا دل پسیجتا ہوا محسوس ہوا۔ سامنے موجود گھٹنوں کے بل گرا نوجوان اس کا آدھا دل تھا، جس کا ملکجہ حلیہ، سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے تر چہرہ باران خانزادہ کو تکلیف اور کرب میں مبتلا کر گیا تھا۔ بچے، کیا ہوا ہے؟ خود میں یکدم منقود پاتی ہمت مجتمع کرتے اس کی جانب دھیرے قدم بڑھاتا محبت باش لہجے میں مستفسر ہوا۔ وہ چاہیے لالا، مجھے وہ چاہیے ہر حال میں۔ وہ نہ ملی تو مر جاؤں گا لالا۔ آپ کا شام مر جائے گا۔ وہ میری زندگی ہے لالا، میرا عشق ہے، میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ وہ کہیں چلی گئی ہے لالا، مجھے وہ لا دیں۔ میں پھر آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا لالا، کچھ بھی نہیں، فقط وہ، محض وہ۔ باران کو قدم در قدم اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ جوان جہان مرد ہچکیوں سے روتے فریاد کو ہوا۔ باران کی آنکھیں سرخی مائل ہوئیں اس کا یہ تربتر حال دیکھ کر۔ کون ہے وہ؟ گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا لیتے نرمی سے سوال کو ہوا۔ آئرہ ہے وہ، مجھ سے خفا ہے۔ میں نے اس کا دل بے دردی سے توڑ ڈالا لالا، اسے رلایا، بے تحاشا رلایا، اور دیکھے وہ مجھے سزا دے گئی، ایک ایسی سزا جو میں برداشت کرنے کا متحمل نہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس سے دوری نہیں۔ یہ ہجر، یہ جدائی مجھے مار ڈالے گی لالا۔ آپ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا لالا؟ میں جو بولوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ میں آپ سے آئرہ کو مانگ رہا ہوں لالا، وہ میری آخری خواہش ہے۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے نا لالا؟ آپ مجھے میری آئرہ لا کر دیں گے نا لالا؟ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس شخص کا فریادی لہجہ اس لڑکی کی محبت سے لبریز تھا جو اسے تنہا کر گئی تھی۔ باران کا ہاتھ جکڑے وہ چھوٹے بچوں کی مانند گڑ گڑاتا اس لڑکی کو مانگ رہا تھا جو اس کی محبت تھی۔ اس کا کانپتا بدن، آنکھوں سے زاروں قطار بہتے آنسو، انگ انگ سے چلکتا اضطراب اس کی تڑپ اور محبت کی شدت کی گواہی دے رہا تھا۔ شش میری جان، خاموش ہو جاؤ۔ آج تک تمہارے لالا نے تمہاری کوئی خواہش رد کی ہے؟ نہیں، لالا کا وعدہ ہے تم سے، وہ لڑکی تمہارے پاس ہوگی، جلد تمہارے پاس ہوگی۔ باران کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ احتشام کو یوں گڑ گڑاتے بے ربط جملے ادا کرتے دیکھ اسے سینے سے لگاتے وہ اس کی پشت تھپکتا اسے پچکار گیا۔ دفتن احتشام کا وجود بے جان ہوتا اس کے بازوؤں میں جھولا۔ باران حواس باختہ سا ہو اٹھا۔ احتشام، ڈاکٹر کو فون کرو جلدی۔ احتشام کا عارض تپتپاتے باران حلق کے بل چیخا۔ ملازم جو اسے احتشام کے کمرے میں جاتا دیکھ اس کی تقلید میں آئے تھے، فوراً ڈاکٹر کو فون ملا گئے۔ کوئی بات ہے جو ان کے اعصاب پر اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ ان کے حواس ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور دواؤں کی پرچی بھی آپ کے ملازم کو تھما دی ہے۔ کوشش کریں کہ ان سے ایک طویل گفتگو کرتے ان کے دماغ میں موجود خلش کو دور کر پائیں۔ ان کی اعصابی صحت کے لیے اسد ضروری ہے کہ وہ جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس سے آزادی حاصل کریں۔
ڈاکٹر پیشہ ورانہ لہجے میں سامنے کھڑے باران سے مخاطب ہوئی، جو سرد بے تاثر سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں سے بیڈ پر بے سود لیٹے احتشام کی جانب دیکھ رہا تھا۔ باران نے سر کو خم دیتے ملازم کی جانب اشارہ کیا، جو ڈاکٹر کو ساتھ لیتے کمرے سے نکلا۔ باران نے ڈاکٹر کے جاتے ہی جیب سے فون نکالتے نمبر ڈائل کیا۔ اگلے 10 منٹ میں تم دونوں مجھے حویلی میں نظر آ۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا، تو دوسری جانب سے جواب سنے بنا وہ کال کاٹتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ابھی راہداری میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک نسوانی وجود ہوا بنتے اس سے ٹکرایا۔ اس تصادم کے سبب باران کے ہاتھ سے فون چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ باران نے آنکھیں میچے خود پہ ضبط کیا۔ ناک کے نتنوں سے ٹکراتی اس وجود کی مہک یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ اور کوئی نہیں زرگل خانزادی تھی۔ اف خدایا، سینہ ہے یا لوہے کی دیوار؟ گل اپنا ماتھا مسلتے اس سے دور ہوتے پرنم آواز میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ باران کی زیرک سماعتوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ باران نے آنکھیں کھولے تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسے دیکھنے پر مسمسی شکل بنا گئی تھی۔ شام لالا کیسے ہیں؟ میں ان سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ مایوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس گوٹا لگا دوپٹہ سر پر جمائے، نیل کو نگاہوں میں نمی کی پرت لیے وہ حسین چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے استفسار کر رہی تھی۔ باران کی نظریں اس کی پرنم آنکھوں سے ٹھہر سی گئی تھی۔ اسے کسی اور کے نام کی مایوں کے لباس میں ملبوس دیکھ دل میں ایک تیز دھار خنجر سا چبھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، تمہیں اپنے کمرے سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ مایوں کی رسم کے مطابق تمہیں پورے 7 دن ایک کمرے میں رہنا ہے۔ باران کا لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا، اور اس کا یہ لہجہ گل کا دل چکنا چور کر جاتا تھا۔ باران نے کہتے اس کے نزدیک سے گزرنا چاہا کہ گل فوراً اس کے راستے میں حائل ہوتے اسے تھمنے پر مجبور کر گئی۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کیسی ہوں؟ بھرائی آواز میں اس کی آنکھوں میں کوئی ایک جذبہ تلاشنے کی کوشش کرتی بولی۔ باران کے تاثرات میں سرد مہری شامل ہوئی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا لیکن پوچھ بیٹھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں باران، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، پلیز اسے روک دے۔ میں اپنا آپ کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتی باران۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ گل کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اس کے عارض پہ بہہ نکلے۔ باران کے مزید نزدیک آتے وہ نمی کے باعث دھندلی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتے گویا ہوئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ باران اس کے یوں نزدیک آنے پر پہلو بدلتے اس کی نم نگاہوں سے نظریں چرا گیا۔ جانتے ہیں آپ، بخوبی جانتے ہیں، گل نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ مقابل کا یوں نظریں چراتے اس سے گریز برتنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ نہیں جانتا، باران نے صاف انکار برتا۔ محبت کرتی ہوں آپ سے۔ گل اس کے یوں مکرنے پر چیخی۔ باران جبڑے بھیج گیا، گو کہ وہ جانتا تھا اس کا جواب، لیکن پھر بھی لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ بہت محبت کرتی ہوں میں، بے حد بے تحاشا۔ پلیز مت ٹھائیں میرے اوپر یہ سب، مجھے خود سے جدا مت کریں باران۔ یہ شادی نہیں، موت ہے میری۔ میں نے ہمیشہ خود کو آپ کی امانت سمجھا ہے۔ باران یہ سوچ ہی سہانے روح ہے کہ کوئی اور میرا حاکم بنے گا، میرے جسم سے لے کر میری روح تک پر حق حاصل کر بیٹھے گا۔ باران کا بازو جکڑے وہ اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی، اپنی بے بسی بیان کر گئی۔ جواباً باران جو اسی دن سے خوف کھاتا اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھتا اس کی شادی اپنے بہترین دوست کے بھائی سے طے کر چکا تھا، اس کی جانب پلٹتا اس کی گردن دبوچوں سے دیوار سے لگا گیا۔ باران، گل نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ گردن پر اس کی سخت گرفت کی بدولت گل کو اپنی سانسیں سینے میں خاموش ہوتی محسوس ہوئی۔ عمر دیکھی ہے تم نے اپنی؟ 20 سال کی ہو تم گل، اور میں تم سے 10 سال بڑا۔ محبت کے اس اظہار سے قبل اپنے اور میرے درمیان عمر کے اس فرق کو یاد کر لیتی، بلکہ نہیں، تم تو شرم و حیا کا دامن چھوڑ چکی ہو۔ تبھی اس قدر دیدہ دلیری سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت کا اظہار کر بیٹھی ہو۔ تمہیں بچپن سے لے کر اب تک اس لیے نہیں پالا تھا کہ ایک دن تم یوں منہ اٹھائے دھڑلے سے مجھ سے اظہار محبت کرتے، میرا ساتھ مانگو۔ گل کے بے یقین چہرے پر جھکتے وہ زہر خند لہجے میں غرایا تھا۔ گل دم سادھے اس کے ایک ایک لفظ پر بے یقینی کے سمندر میں ورتہ زن ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی گئی۔ یہ لفظ تازیانی کی مانند
یہ لفظ تازیانی کی مانند اس کی سماعتوں پر برستے اس کی عزت نفس کو کچوکے لگا گئے تھے۔ وہ جو گردن جکڑے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مزاحمت کر رہی تھی، اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھے۔ محبت کا اظہار بے شرمی ہے۔ وہ بے یقینی کے زمرے میں قید محض اتنا ہی بول پائی۔ میری نظر میں ایک نامحرم لڑکی کا ایک نامحرم مرد سے محبت کا اظہار کرنا بے شرمی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ باران کا دل سرزنش کر رہا تھا، گل کے تاثرات ملاحظہ فرماتے اس کا دل خوف کھائے بیٹھا تھا، لیکن باران خانزادہ دل کو نظر انداز کرنے میں کمال مہارت کا حامل تھا۔ گل کی آنکھوں میں کرب اور اذیت آسمائی تھی، مقابل نے اس کی محبت کو اپنے چند زہریلے جملوں کے سبب بے مول کر دیا تھا۔ باران اس کی زخمی آنکھوں میں رقم اذیت پڑھتے اس کی گردن اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ گل نے سر جھکائے، لب کاٹتے اپنے بہتے بے قابو آنسوؤں پر بند باندھا۔ شکریہ مجھے حقیقت کا یہ زوردار تماچا مارنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ عورت ذات کو محبت کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال جس شخص کی محبت میں وقف کیے وہ ایک ناقدر انسان ہے، جس کے نزدیک میرے پرخلوص جذبات اور احساسات بے شرمی اور بے حیائی ہیں۔ معذرت مسٹر باران خانزادہ، میں نے آپ کی شان میں یہ گستاخی سرزد کی۔ بھول جائیے گا کہ زرگل نے کبھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آج سے، ابھی سے میں اپنی محبت سے دستبردار ہوتی ہوں۔ فرش پر کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے وہ لہجے میں شامل ہوتی نمی اور آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی۔ یہ اس کا اپنے پندار اور نسوانیت کے ساتھ کیا جانے والا انصاف تھا۔ باران نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، نظروں سے اوجھل ہوتی اس کی پشت کو تکا، دل سینے سے ٹکراتے اب بے حال ہوتے اس شخص کی بے حسی پر خون کے آنسو رونے لگا، جبکہ اس کے جاتے ہی بے تاثر نگاہوں میں ایک شدت بھرا تاثر ابھرتے معدوم ہوا تھا۔ سر، سارم اور ثاقب صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم کے اطلاع دینے پر وہ سر کو خم دیتا لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ آپ نے بلایا تھا لالا؟ کیا کوئی ضروری بات تھی؟ باران کو لاؤنج میں آتا دیکھ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باران کی روبدار شخصیت کا اثر تھا کہ وہ دونوں اس کے یوں ارجنٹ بلانے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ اب بھی باران کے چہرے پر چھائے سرد تاثرات ان کے گلے میں گلٹی سی ابھار گئے تھے۔ ہاں، آئرہ کون ہے؟ باران نے بنا لگی لپٹی رکھے مدے کی بات کی۔ سارم اور ثاقب کے چہرے کی رنگت اڑی۔ باران نے ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر رکھتے زیرک نگاہوں سے ان کے بگڑے تاثرات ملاحظہ فرمائے۔ آئرہ؟ اچھا، آئرہ وہ ہماری کلاس والو تھی۔ سارم آئرہ کو پہچاننے سے انکار برتنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ باران کی اچکی بھویں دیکھ جبرن مسکرانے کی صحیح کرتے بولا، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب ہرگز یہ نہیں، بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں مجھے آئرہ اور احتشام سے جڑا تمام سچ بتا دو، وگرنہ پھر میری طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقفیت رکھتے ہو دونوں۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بلاواسطہ طور پر انہیں دھمکا رہا تھا۔ سارم اور ثاقب نے تھوک نکلا۔ آئرہ اور احتشام؟ ماضی۔ پوری یونیورسٹی میں ایک بھی ایسی لڑکی نہیں جس نے تجھ سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو یا تجھ پر فدا نہ ہوئی ہو۔ احتشام خانزادہ اپنے دو دوست سارم اور ثاقب کے ہمراہ کینٹین میں بیٹھا سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ جب سارم کی آواز سنتے وہ تخافر سے مسکرایا۔ بھویں آنکھیں، کھڑی ناک و نابی لب، چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھ، سنہری رنگت اور دراز اور توانا قد و قامت کا حامل احتشام خانزادہ شہزادوں جیسی آن بان رکھتا تھا، جسے وجاہت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا دولت بھی حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہر لڑکی اس کے نزدیک آتے، اس کے قدموں میں بچتے، اس کی زندگی میں شامل ہونے کو بے تاب رہتی تھی۔ غلط، ایک لڑکی ہے جو احتشام کی جانب دیکھتی تک بھی نہیں۔ تضاد وہ راہ ہی بدل لیتی ہے جہاں احتشام موجود ہو۔ ثاقب نے نفی میں سر ہلاتے سارم کی بات کو غلط گردانا۔ احتشام کے لبوں پر بکھری مسکان سمٹ سی گئی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ ثاقب کھسیانی ہنسی ہنستے ٹھہر ٹھہر کر بولا، بکواس بند کر، محض پارسائی کا ڈرامہ ہے، میری جانب نہ دیکھنا، مجھ سے اجتناب برتنا، یہ سب وہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔
ٹپکل مڈل کلاس لڑکیوں کی مانند، خود کو سب سے الگ تصور کرواتے، توجہ کھینچنا۔ احتشام کے لہجے میں اس وجود کے لیے بلا کی حقارت شامل تھی۔ نہیں، میں تیری اس بات پر اعتراض اٹھا رہا ہوں، عائرہ ایسی لڑکی نہیں، وہ باقی سب سے مختلف ہے۔ ثاقب نے فوراً انحراف برتا۔ سارم نے دانت پیستے اس کے پاؤں پر پاؤں زوروں سے مارا۔ احتشام کے بگڑتے تاثرات جو وہ ملاحظہ فرما چکا تھا۔ لگی شرط؟ احتشام کی آنکھیں ایک سوچ کے تحت چمک اٹھی۔ کیسی شرط؟ ثاقب اور سارم اچھمبے میں مبتلا بیک وقت یک زبان بولے۔ صرف ایک ماہ بعد تم اس لڑکے کو باقی لڑکیوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتے محبت میں گودے گودے ڈوبے پاؤ گے۔ احتشام کے لبوں پر تمسخرانہ مسکان نے اپنی چھپ دکھلائی۔ سارم اور ثاقب کے درمیان میں نظروں کا تبادلہ ہوا، اور اگر ایسا نہ ہوا، ثاقب کو مانو یقین تھا کہ احتشام کے لفظ کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھاریں گے، تو پھر تم دونوں کی دبئی ٹرپ میری طرف سے۔ احتشام نے کاندھے اچکائے کہا، منظور ہے۔ ثاقب نے پل بھر کا بھی توقف کیے بنا منظوری دے دی۔ سارم نے حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ تم پاگل ہو ثاقب؟ ایک لڑکی پر شرط لگانے کو تیار ہو؟ سارم کو ان دونوں کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ فوراً ٹوک گیا، ریلیکس یار، عائرہ مضبوط کردار کی مالک ہے، وہ کبھی ان محبت اور خاص طور پر احتشام کے جھانسوں میں نہیں آئے گی۔ ہماری دبئی کی ٹرپ پکی ہے۔ ثاقب یوں تو سارم کے کان کے نزدیک جھکتے دھیمی آواز میں بڑبڑا رہا تھا، لیکن اس کی یہ بڑبڑاہٹ احتشام کی زیرک سماعتوں تک بآسانی رسائی حاصل کر چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے، کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ایک کھنکتی ہنسی کی چھنکار سنتے دروازے کی جانب متوجہ ہوا، جہاں سے آتی عائرہ کو دیکھتے اس کی بھوری نگاہوں میں رقصاً چمک میں اضافہ ہوا۔ وہ سر تا پیر مکمل پردے میں تھی، سیاہ نقاب اور حجاب کے حالے سے جھانکتی اس کی سیال وہی چمک سے پر آنکھیں پرکشش تھی۔ احتشام جس نے کبھی نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، آج ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھے گیا تھا۔ کچھ تو بات تھی ان سے آنکھوں میں، یہ کوئی جادوئی کشش کہ ایک بار ان پر ٹھہرتی نگاہیں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ان سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اپنے وجود کو پرتپش نگاہوں کے حصار میں قید محسوس کرتے عائرہ نے ان نگاہوں کی تلاش میں ایک دائرانہ نگاہ پوری کینٹین پر ڈالی کہ آنکھیں ان سامنے شان سے براجمان خود کی جانب یکٹک دیکھتے احتشام پر آن ٹھہری۔ عائرہ کو اس کا یوں دیکھنا ادھیڑ پن میں مبتلا کر گیا۔ گھنی سیاہ بھووں کے درمیان بل آن ٹھہرے۔ اس نے اچنبے میں مبتلا بھویں سکیڑے احتشام کی جانب دیکھا۔ توقع تھی کہ وہ اس کے یوں دیکھنے پر نظریں پھیر لے گا، لیکن احتشام خانزادہ کب کسی کی توقع پر پورا اترا تھا؟ وہ ہنوز ڈھیٹ بنے اس کی جانب دیکھے گیا، ڈھیٹ بے شرم آوارہ ٹھرکی انسان۔ عائرہ زیر لب اسے کئی القابات سے نوازتی، اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے، اس سے نظریں پھیرتے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے واپس پلٹ گئی۔ احتشام اس کے اس گریز پر دھیما سا قہقہہ لگا گیا۔ ثاقب اور سارم جو اپنی باتوں میں مشغول تھے، اس کے یوں قہقہہ لگانے پر اچھمبے میں مبتلا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کھیل کا آغاز ہو چلا ہے، احتشام نفی میں سر ہلاتے کہتا، قوی انگلیوں کے درمیان پھنسی سگریٹ لبوں سے لگاتے ایک گہرا کش بھر گیا۔ کیا مطلب؟ احتشام خانزادہ تمہاری جانب دیکھ رہا تھا۔ سائرہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ ہاں، وہ بھی ٹکر ٹکر۔ عائرہ ان نظروں کو یاد کرتے جھرجھری سے بھر گئی۔ کہیں اسے تم سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ سائرہ یکدم شوخ انداز اپناتے اس کے کاندھے پر بازو رکھ کے بولی، لا حول والا پڑھو۔ محبت اور احتشام خانزادہ سمندر کے دو کنارے ہیں، اسے محض عورتوں کا استعمال کرتے اسے چھوڑنا آتا ہے۔ سائرہ کی بات عائرہ کو صدمائی کیفیت میں مبتلا کر دینے کو کافی تھی۔ اچھا خاصا وجیح مرد ہے وہ، نہ جانے کیوں تم اس سے اس قدر خار کھاتی ہو، نفرت کرتی ہو۔ سائرہ منہ کے مختلف زاویے بناتے بولی، میں نفرت نہیں کرتی، بس مجھے ایسے مرد پسند نہیں ہیں جو لباس کی طرح عورت بدلتے ہیں، نہ ہی ایسی لڑکیاں جو مرد کا کردار اور باطن دیکھے بنا جانے، بنا اس کی وجاہت اور دولت پر مر مٹتے اپنا دل ہتھیلی پر لیے پھرتی ہیں۔ عائرہ جو سائرہ کو لیے کینٹین کے باہر موجود بینچ پر آن بیٹھی تھی، اپنی جگہ سے اٹھتے سنجیدگی سے بولی، ویسے بات ہے 100 آنے کی۔ سائرہ اس کی بات سے اتفاق کرتی مسکراتے ہوئے کہتی،
اس کے ساتھ ہو لی۔ اس بات سے انجان کہ ان دونوں کی اس گفتگو سے کینٹین سے نکلتا احتشام فیضیاب ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں سے عائرہ کے دماغ میں بنا اپنا یہ خاکہ پسند نہیں آیا۔ جبڑے کستے وہ ہوڈی کا ہوٹ سر پر ڈالتے راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ کڑکتی دھوپ میں پسینے سے شرابور وجود لیے اس سنسان سڑک پر کھڑی وہ سواری کی منتظر تھے جو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایکسٹرا لیکچر کے باعث اسے واپسی پر دیر ہو گئی تھی اور اب وہ گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کتاب سر پر رکھے خود کو دھوپ سے بچانے کی صحیح کرتے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کوئی گاڑی آئے گی عائرہ، یہاں یوں ہی ٹھہری رہیں تو سر شام ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر کر لیا جائے۔ خود سے ہم کلام وہ قدم آگے بڑھا گئی، محتاط انداز میں چاروں جانب دیکھتے۔ وہ تیز قدموں سے آگے کی جانب جا رہی تھی کہ دفعتاً دو بائک سے اپنے قدموں کے نزدیک رکنے پر وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے ہوئی۔ نقاب کے پیچھے چھپے حسین چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات رقم ہوئے۔ ان بائکس پر ماسک پہنے آدمیوں کو بیٹھا دیکھ نقاب کے حالے سے جھانکتی سی آنکھوں میں واضح خوف ابھر آیا تھا۔ اس نے انہیں نظر انداز کرتے گزرنا چاہا کہ وہ آدمی بائک سے اترتے اسے چاروں جانب سے گھیر گئے۔ عائرہ نے تھوک نکلتے ان چاروں کی جانب دیکھا جن میں سے دو اب ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھام چکے تھے۔ اس کی روح فنا ہوئی۔ جانے دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خوف سے متزلزل آواز نقاب کے عقب سے گونجی۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ مال نہ بھی ہو، حسن تو ہے ہی، ایک آدمی خباثت سے کہتا آگے بڑھا۔ عائرہ کی دھڑکنیں سست پڑی، آنکھیں بے یقینی سے پھاڑے۔ اس نے راہ فرار ڈھونڈی۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر ہاتھ میں تھامی کتاب اس آدمی کے سر پر زور سے دے مارتے اسے درد سے کراتا دے کے ایک سمت بھاگی۔ وہ آدمی غلیظ گالیاں بکتے اس کے پیچھے لگ گئے۔ پلیز اللہ مجھے بچا لیں، کوئی وسیلہ بھیجے، میری عزت خطرے میں ہے۔ وہ ہوش و حواس بھلائے بھاگ رہی تھی۔ بیگ ایک سمت گر چکا تھا، پاؤں سے چپل نکل چکی تھی، تلووں میں پتھر چبھنے لگے تھے۔ زیر لب پرنم آواز میں اپنے رب کی مدد کے لیے پکارتی اس نے پلٹتے ان آدمیوں کی جانب دیکھا جو اس سے چند قدموں کی دوری پر تھے۔ پلٹنا تھا کہ اس کی راہ میں پتھر حائل ہوا۔ نوکیلے پتھر سے اس کا انگوٹھا ٹکرایا اور وہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ اوندھے منہ زمین بوس ہوئی۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں رگڑ کا شکار ہوئیں اور پلٹتے اس نے ان آدمیوں کی جانب دیکھا جب کمینگی سے مسکراتے ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہنا کو سست روی سے دھڑکتا دل ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ ان کی نظریں اس کے جسم سے آر پار ہوتے اسے کراہیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ نم نگاہوں سے انہیں دیکھتی وہ رب کی مدد کی منتظر تھی۔ پلیز پلیز مجھے جانے تو، خدا کا واسطہ۔ کانپتے ہاتھوں کو باہم جوڑتے وہ فریاد کر گئی۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ہاتھ آئی سونے کی مچھلی جانے دے گا۔ ساتھ دے دیں ہمارا، وگرنہ پھر وحشت کا نشانہ بنیں گے۔ وہ اپنے لبوں سے غلاظت ادا کرتا جھکا تھا۔ عائرہ کا کانپتا بدن اسے خود پر جھکتے دیکھ ساکن ہوا۔ وجود کی تمام ہمت جیسے اس پل دم توڑ گئی، وہ ہلنے تک سے قاصر تھی۔ اس شیطان نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب اتارا تھا۔ عائرہ نے آنکھیں زور سے میچھیں جبکہ وہ شیطان شیطانی قہقہ لگا گئے۔ ساملا پرکشش حسن دیکھتے اس کی نگاہوں میں چمک امڈ آئی تھی۔ قبل اس کے وہ آدمی عائرہ کے چہرے پر جھکتا گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز سنتے ہی عائرہ سے دور ہوا۔ عائرہ جو آنکھیں میچے اس حیوان کو لمحہ بلمحہ خود سے قریب ہوتا محسوس کرتے اپنی موت کی دعا گو تھی۔ اس شخص کے یوں دور ہونے پر آنکھیں کھولتے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ ابتسام خانزادہ کو گن ہاتھ میں تھامے گاڑی کے دروازے پر کھڑا دیکھ اس کی سانس میں سانس آئی۔ آنسو جو آنکھوں کی باڑ تلے تھمے بیٹھے تھے عارض پر بہہ نکلے، جبکہ ابتسام جس نے ان کنڈوں کو محض عائرہ کو دھمکانے کے لیے رقم دی تھی، یہ منظر دیکھ کر پاگل ہو اٹھا تھا۔ عائرہ کا زمین پر گرا نقاب اور اس شخص کا عائرہ کے نزدیک ہونا اس کے سینے میں بھانبڑ جلا گیا۔ ہاتھ میں تھامی گن پر گرفت مضبوط کرتے اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ وہ آدمی اس کی خون آشام نظروں کا مرکز خود کو دیکھتے فوراً بھاگے۔ ابتسام نے فل وقت انہیں بھاگنے دیا۔ وہ عائرہ کے سامنے شدید رد عمل نہیں دے سکتا تھا، جبکہ ان چاروں کا انجام وہ سوچ چکا تھا۔ ہوائی فائر کرتے اس نے پلٹتے عائرہ کو دیکھا جو خود میں سمٹی ابزاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے سرخ مادے سے رنگے پاؤں سے ہوتی نظریں اس کے ہچکولے کھاتے بدن سے سفر کرتی اس کے چہرے پر آن ٹھہری تھی۔
सांवली पुरकशिश रंगत, तीखी नाक, बारीक याकूती लब और चेहरे पर अक़सा बला की मासूमियत। इब्तिसाम का दिल ज़ोरों से धड़का। आंखें उसके हसीन चेहरे से हटने से इनकारी हुई। वो बिना पलकें झपकाए उसे देख रहा था। माँ के उसे उसके पर्दे का एहसास हुआ। न जाने क्यों किस एहसास में जकड़ा वो अपनी नज़रें उसके एहतराम में झुका गया। आयरा जो हिचकियों से रोते उसकी जानिब देख रही थी, उसे उसकी सदा पर तवील हिचकी भर गई। मुकाबिल का यूं नज़रें झुकाते उसके पर्दे का एहतराम करना उसे भाया था। वो हनूज नज़रें झुकाए उस तक आता, घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते, उसका नकाब उठाते उसकी जानिब बढ़ा गया। आयरा ने उठते कांपते हाथों से नकाब थामते अपना चेहरा छुपाया। मुकाबिल पैदर पे अपनी हरकतों से उसका दिल अपने नाम कर रहा था। आयरा ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पाँव से उठती दर्द की टीसें उसकी कोशिश रायगां कर गईं। वो निचला लब दबाए जब्त करती नफ़ी में सर हिला गई। पाँव में चोट है, नहीं उठा जा रहा। लर्जीदा आवाज़ में अपनी बेबसी बयान की। उसके रोने पर इब्तिसाम के तैश में मज़ीद इजाफा हुआ। उसका बस न चला कि वो उन चारों को जिंदा ज़मीन में दरकूर कर दे। नज़रें उठाए उसने उसके पाँव की जानिब देखा। इजाज़त दो। उसके पाँव पर एक निगाह डालते उसकी आंखों में देखते बोला, किस चीज़ की? आयरा को अचंभे ने आन घेरा। तुम्हें छूने की। मुख्तसर लफ्ज़ों में जवाब दिया। मतलब? आयरा के सर के ऊपर से गुजरी थी उसकी बात। इब्तिसाम ने उसे समझाने में वक्त ज़ाया करने के बजाय उसे एक झटके से अपने बाजुओं में भरते गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए। आयरा हवन्नकों की मानिंद उसे देखे गई। जब उसे पैसेंजर सीट पर बिठाते, उसके कदमों में बैठते, अपनी जेब से रुमाल निकालते उसका ज़ख्म साफ कर रहा था। माथे पर ना शिकन थी ना हिचकिचाहट, सिर्फ ज़ख्म। उसके पैरों पर लगी मिट्टी तक साफ कर रहा था। आयरा का दिल धड़कना भूल गया था। ये वो लम्हा था जो कैद हो गया था। इस लम्हे में एक शिद्दत भरा जज्बा आयरा के दिल तक रसाई हासिल कर गया था। पिछले 1 माह से ये शख्स उसे पुरतपिश निगाहों के हिसार में कैद रखता आया था। पहले पहल तो वो झुंझलाई, लेकिन फिर उसकी नज़रों की आदी होती चली गई और अब उसका ये मुतफक्कर अंदाज मुकाबिल ने लबों से ज़्यादा कुछ अदा न किया था। अपने अंदाज व अतवार से उसके दिल का दरवाज़ा खोलते उसके दिल की ऊंची मसनद पर जा बराजमान हुआ था। हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं, ज़ख्म को बैंडेज की ज़रूरत है। इस सारे वक्त में ये उसका तवील जुमला था। आयरा ने होश में आते सर इस बात में हिलाया। उसकी जानिब का दरवाज़ा बंद करते ड्राइविंग सीट पर बराजमान होता गाड़ी स्टार्ट कर गया। मैं मशकूर हूँ तुम्हारी। अगर आज तुम ना आते तो मेरी इज्जत। उसकी ड्राइविंग में महव देख वो अपनी रगड़ज़दा हथेलियों पर नज़रें जमाए भराई आवाज़ में बोली, कैसे ना आता? मेरी इज्जत ख़तरे में थी, मुझे आना ही था। ये लफ्ज़ मंसूबे का हिस्सा ना थे। ये लफ्ज़ क्या, उसे छूना, टिकटिकी बांधे देखना, उसका ज़ख्म बिना माथे पर शिकन लाए साफ करना, कुछ भी उसके मंसूबे का हिस्सा नहीं था। ये बेख्तियारी थी। वो बेख्तियार हुआ था। अपने ही बोले गए लफ्ज़ उसे तहीर में मुब्तला कर गए। वहीं आयरा का दिल सीने में बिल्लियों की मानिंद उछलने लगा। उसने अपनी बदलती हालत महसूस करते खामोश रहना बेहतर समझा। कुछ देर में उनकी गाड़ी शहर के मशहूर अस्पताल के पोर्च में रुकी। वो आयरा को गाड़ी में बैठे रहने का इशारा करते अंदर जाते नर्स और व्हील चेयर को ले आया। आयरा नर्स की मदद से व्हील चेयर पर बैठते उनकी जानिब बढ़ी। इब्तिसाम ने अपनी निगरानी में उसकी बैंडेज करवाई और उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ा। इस तमाम वक्त में आयरा को लम्हे भर के लिए भी एहतशाम के साथ उसकी नज़रों और लम्स से कराहियत महसूस न हुई। उसका साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बख्श गया था, जबकि एहतशाम को भी उसके साथ गुजरा हर एक लम्हा एक ऐसे सुकून से नवाज रहा था जिससे वो अपनी 25 साल ज़िंदगी से नाआशना थी। उस रात हॉस्टल के मखसूस कमरे में बेड पर दराज आयरा की सोचों पर, एहतशाम और हवेली की छत पर सिगरेट नोशी में मसरूफ़ एहतशाम की सोचों पर आयरा सवार रही थी। वक्त का काम है गुजरना और वो अपने लय में गुजरता चला गया। वो जो एहतशाम को देखते ही राह बदल लेती थी, अब एहतशाम के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते उसके साथ नज़र आने लगी थी। यूनिवर्सिटी की हर तलबा के लिए उन दोनों का साथ हैरत अंगेज था। शर्त की मुद्दत ख़त्म होने को है एहतशाम, राहदारी के आखिरी कोने में खड़े साकिब ने एहतशाम से कहा, जो पैंट की जेबों में हाथ फंसाए अपनी ही सोचों में गर्क था। जानता हूँ।
زمین پر غیر مرئی نقطے کو تکتے احتشام نے محض 2 لفظی جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس شرط کو یہیں ختم کر دینا چاہیے احتشام۔ صارم جو سے 1 ماہ میں اس کا الگ روپ دیکھ چکا تھا، اس کے جذبات سے واقفیت رکھتے ہوئے مصلحتاً بولا، کیوں؟ احتشام نے ماتھے پر بل لیے استفسار کیا۔ کیونکہ تم محبت کرنے لگے ہو عائرہ سے، دلی وابستگی ہو گئی ہے تمہیں اس سے، تم اسے لے کر حساس ہو گئے ہو، شدت پسند ہو گئے ہو، اس کا کسی غیر مرد سے ہم کلام ہونا تم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی فکر اور محبت تمہارے ہر انداز سے چھلکتی ہے۔ صارم نے وہ سچائی بیان کی جس سے احتشام نظریں چراتا آیا تھا، مانو صارم اس کا دل چیر کر اس میں پنپتے احساسات کو نکالتے اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے، احتشام نے سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا، ایسا ہی ہے۔ مت دے خود کو جھوٹا دلاسا، تو زبان سے نہیں کہتا لیکن تیری آنکھیں چیخ چیخ کر محبت کا اعتراف کرتی ہیں۔ صارم کے کہنے پر احتشام جبڑے بھیج گیا، دل تو محبت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا تھا، لیکن دماغ نہیں، جھوٹ ہے سب۔ ان آنکھوں سے چھلکتے جذبات بھی اور ان لبوں سے ادا ہوتی اس لڑکی کے لیے تعریفی محبت بھرے کلام، سب جھوٹ۔ اس لڑکی کو اپنے پیار میں مبتلا کرتے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے مجھے اسے توجہ دینی پڑی، نرمی برتنی پڑی، شدت پسندی کا مظاہرہ کرنا پڑا، اور دیکھو میری یہ تمام کوششیں کامیاب ٹھہریں۔ کمال اداکار ہے تمہارا بھائی، توجہ کا ایسا کھیل کھیلا ہے کہ وہ پاک باز لڑکی جو خود کو پردے میں چھپا کر رکھتی آئی تھی، میرے آگے بچھنے تک کو تیار ہے۔ صرف 2 دن، اور 2 دن بعد پوری یونی کے سامنے اس سے اس کی محبت کا اظہار کرواتے میں شرط جیت جاؤں گا۔ کہا تھا نا کہ ایسی لڑکیاں بس توجہ کی مار ہوتی ہیں۔ اب تو اس کے بدلتے انداز دیکھ سمجھ چکے ہوگے۔ وہ صارم اور ثاقب کو جھوٹ گردانتا، اپنے دل اور دماغ کو فوقیت دیتا، بڑے ہی دھڑلے سے عائرہ کی ذات کے بخیے اڑا رہا تھا، اس بات سے سرے سے انجان کہ اس سے ملاقات کے لیے وہاں آتی عائرہ اس کا لفظ بلفظ سنتے پتھر کی مورت بن بیٹھی تھی۔ احتشام خاموش ہو جا، تو محبت کرتا ہے اس سے۔ صارم اس کے عقب میں کھڑی عائرہ اور اس کی تیزی سے بدلتے تاثرات سے خوف کھاتا چیخا، محبت مائی فٹ، یار دل لگانا بھی ہے تمہیں اس مڈل کلاس لڑکی سے تو لگانے سے رہا۔ ساملی رنگت، واجبی نقوش، وہ میرے معیار کی نہیں۔ اس کا لہجہ حد درجہ حقیرانہ تھا اور وہ اپنے دل کو خاموش کروانے کے واسطے اپنے ہی دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ صارم نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کا سر جھٹکا، جبکہ ثاقب کے بھی تاثرات کچھ الگ نہ تھے۔ احتشام ان کی نظریں اپنے عقب میں مرکوز دیکھ ٹھٹک سا گیا، دل خوف تلے دھڑکنا بھول گیا۔ ان دونوں کو یوں خاموش دیکھ وہ تیزی سے پلٹا، اور اگلے ہی پل عائرہ کو سرخ مائل پرنم نگاہوں سے خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ تکلیف، اذیت، کرب، شکوے اور بے یقینی، کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس کی سی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے نقاب بھگو رہا تھا۔ احتشام کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، دل نے تمنا کی تھی کہ وہ وقت کو پلٹتے اپنے الفاظ واپس لے لے، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ دل کی سرزمین پر پھیلنے والے اس محبت کے پودے کو تم نے اپنے ان لفظوں سے نوچ اکھاڑ پھینکا ہے احتشام خان زادہ۔ میرے مخلص جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے تم نے، میری معصومیت اور سادگی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، میری دعا ہے کہ تمہارا اور میرا سامنا اب کبھی نہ ہو، نہ اس فانی دنیا میں، نہ روز محشر میں۔ لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیے بھرائی آواز میں کہتی، وہ پلٹ گئی تھی۔ مقابل کے حقیرانہ لفظ اس کی روح پر کوڑوں کی مانند برسے تھے۔ اس کے جذبات کو اس کی مخلصی کا مذاق بنا رہا تھا۔ وہ اس پر شرط لگائے بیٹھا تھا اور وہ بیوقوف اس کی ذرا سی توجہ اور نگاہ کرم کو محبت مان بیٹھی، اپنا آپ اس کے حوالے کرنے تک کو تیار تھی۔ احتشام کا دل سکڑ کر پھیلا، یوں لگا مانو اس کے وجود کا کوئی حصہ اس کے ہاتھوں کٹ کر اس سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ وہ یوں دور گئی تو لگا تھا کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ ادراک ہو گیا تھا کہ وہ جن احساسات سے دامن بچانے کے لیے کوشاں تھا، وہ احساسات اسے امر بیل کی مانند جکڑ چکے تھے۔ دماغ خار مان گیا تھا اور دل فتح حاصل کر کے بھی شکست خوردہ رہا تھا۔ ادراک کے ان مراحل سے گزرتے ہی اس کی تلاش میں بھاگا تھا،
لیکن وہ یونی میں نہ تھی۔ اس نے ہاسٹل کی راہ لی لیکن وہ ہاسٹل میں بھی نہیں تھی۔ دن بدن وہ پورے شہر کی خاک چھان چکا تھا، لیکن نہ آئرہ نے ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔ حال سارم اور ثاقب تمام سچائی سے اسے آشنا کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ باران نہ جانے کتنے ثانیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا، سوچوں میں غلطاں تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی خطرناک حادثے نے اس حویلی کے مکینوں کو اس سے چھین لیا تھا۔ محض وہ اور اس کے چچا ساتھ 15 سالہ احتشام اور 10 سالہ زرگل اس حویلی میں تنہا رہ گئے تھے۔ 20 سالہ باران خانزادے نے نہ صرف سرداری سنبھالی بلکہ اس پر متضاد احتشام اور گل کی ذمہ داری بھی اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھائے احسن طریقے سے پوری کی تھی۔ گزرے 10 سال کے طویل عرصے میں جہاں احتشام اس کا آدھا دل رہا تو وہیں اس نے گل پر اپنی توجہ اور فکر نچھاور کی۔ یہ توجہ اور فکر نہ جانے کب کیسے ایک اندیکھے احساس میں بدل گئی، اور اس احساس کا احساس اسے گل کی نظروں کے بدلتے زاویے نے کروا دیا تھا۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، شاید کچی عمر کی محبت، اور باران خانزادہ لاکھ دل کے اصرار کے بعد بھی اپنے دل میں موجود گل کی محبت کو اپنے انداز اور آنکھوں سے عیاں ہونے سے روکنے کو بضد تھا، محض اس لیے کہ اس کے اور گل کے مابین عمر کا ایک طویل فرق ہے، محض اس لیے کہ وہ لوگوں کے زہر میں بجھی سوچ اور لفظوں سے نہ صرف خود بچنا چاہتا تھا بلکہ گل کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ محبت عیاں کرتے گل کو اپناتے اس کی زندگی جہنم کر جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گل کی سماعتوں تک یہ لفظ ٹکرائے کہ اس نے خود سے 10 سال بڑے مرد سے شادی کی ہے۔ اس نے اس مرد سے شادی کی ہے جس نے بچپن سے اسے پالا ہے۔ اسی سبب وہ حالیہ سال سے خود پر سرد مہری کا لبادہ اڑ چکا تھا، خود کو گل سے بے نیاز کر گیا تھا۔ لہجے کی نرمی منقود ہو چلی تھی، انداز و اطوار سے فکر بھی غائب تھی، محض سختی تھی، سرد مہری تھی جو گل سے زیادہ اسے دل برداشتہ کر رہی تھی۔ ان سب کے بعد بھی گل کی آنکھوں میں رقم محبت کی تحریر پڑھتے ہوئے ایک آخری اور طاقتور قدم اٹھا چکا تھا۔ گل کی شادی اپنے قریبی دوست کے بھائی سے طے کر چکا تھا، اور باران خانزادہ کا اٹھایا گیا یہ قدم اسے تکلیف اور اذیت کی تپتی بھٹی میں جھونک گیا تھا۔ یہ محبت کا روگ ہی تھا جو نہ صرف اسے آکاش بیل کی طرح اپنی لپیٹ میں لے گیا بلکہ اس کے آدھے دل احتشام کو بھی۔ کیا کھانا نہیں کھایا اس نے؟ ملازمہ کو کھانے کی ٹرے جوں کی توں واپس کچن کی جانب لے جاتے دیکھ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل سے نکلتا سوال گو ہوا۔ نہیں صاحب جی، کل سے گل بی بی بھوکی ہیں، لاکھ اصرار کر لو لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اپنی ضد سے ملازمہ کا لہجہ بے چارگی سے بھرپور تھا۔ باران لب بہم سختی سے پیوست کر گیا، اگر وہ ضدی تھا تو گل اس سے بھی 10 قدم آگے تھی۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، باران کو اس کی فکر نے آن گھیرا تھا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ اس طرح بھی کیفیت میں صوفے سے اٹھتا وہ اپنا ماتھا انگوٹھی کی مدد سے مسلتے بولا، آپ کو؟ یکلخت تقب سے ابھرتی احتشام کی آواز سنتے وہ پلٹا۔ جہاں اسے ہوش میں دیکھ اس کے دل میں گو نہ گو سکون اترا، وہیں اس کا جواب اس کے ضبط کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہاٹ چاکلیٹ اور کریم کیک لے جاؤ، اسے پسند ہے، انکار نہیں کرے گی، اور کر بھی دے تو وہیں رکھ کھانا، کچھ دیر بعد ضد اتر جائے گی تو کھا لے گی۔ احتشام کے جواب کو نظر انداز کرتا وہ ملازمہ سے مخاطب ہوا۔ ملازمہ سر کو خم دیتی اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کچن میں داخل ہو گئی، جبکہ احتشام مسکرا اٹھا۔ باران خانزادہ زرگل کی رگ رگ سے واقفیت رکھتا تھا۔ کیسے ہو تم؟ ملازمہ کے جاتے ہی وہ اپنے نزدیک آن کھڑے ہوتے احتشام سے مستفسر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ توقف کے بعد وہ جانچتی نظروں سے باران کے تاثرات دیکھتے جواب کے ساتھ سوال کر گیا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ باران اس سے نظریں چراتا کاندھے اچکا کر بولا، بس کریں لالا، یہ ناٹک کرتے کرتے تھک نہیں رہے آپ؟ کیسے برداشت کر رہے ہیں گل کو کسی اور کی زوجیت میں جاتا دیکھتے؟ کل اسے اپٹن لگی ہے، کل کو مہندی لگے گی اس شخص کے نام کی، اور پھر وہ اس شخص کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ مت دیں خود کو یہ حیثیت، محبت کا دور جانا سہانے روح ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی گئی ہو۔ احتشام کی برداشت کی حد اب ختم ہو گئی تھی۔ باران اور گل اسے عزیز تھے،
اور ان دونوں کو ہی تکلیف میں دیکھتا اس سے ناقابل برداشت تھا۔ میں محبت نہیں کرتا گل سے، باران کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ احتشام کے لفظوں کی بدولت رخ پلٹتے لہجے کو سرد بنایا۔ جھوٹ بولنے میں آپ مہارت حاصل نہیں کر پائے لالا۔ احتشام استہزائیہ مسکرایا۔ باران نے آنکھیں مارے ضبط کے میچ کر کھولی۔ آپ گل کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں لیکن میری نہیں۔ آپ مجھے اپنا دل کہتے ہیں نا، پھر اپنے ہی دل سے آخر کیسے اپنی محبت چھپا سکتے ہیں؟ باران کے نزدیک آتا وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں احتشام۔ تم اس سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے جو سوچ مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی ہے۔ باران بے بسی سے بولا، میں اسی سوچ تک رسائی حاصل کر چکا ہوں لالا، جو آپ کے دماغ کو جکڑتے آپ کے دل پر اپنا شکنجہ کس چکی ہے۔ میرے پاس تعصب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ باران خانزادہ، اس گاؤں کا سردار، ایک کامیاب بزنس مین، اس تقی انوسی سوچ کے سبب اپنی محبت سے دستبرداری حاصل اختیار کر سکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لالا، یہ دنیا ہے، یہاں آپ سیاہ کرو سفید کرو، ہر حال میں لوگ باتیں بنائیں گے، اور لوگوں کی سوچ کا بوجھ اٹھاتے اپنی خوشیوں اور سکون سے منہ موڑنا میرے نزدیک ایک احمقانہ حرکت ہے۔ رہی بات عمر کی، تو اس دنیا میں ایسے کئی کامیاب جوڑے ہیں جن کی عمروں کا فرق ہے، لیکن ان کی محبت ان کے ساتھ کو مضبوط اور حسین بنا گئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی محبت کو خود سے دور مت کریں لالا، وگرنہ تمام عمر ایک خلا اور پشیمانی کی نظر ہو جائے گی۔ وہ تعصب زدہ لہجے میں کہتے اس کی سوچ کو رد کرتے، اپنے تئیں کئی عذر پیش کرتا پلٹ گیا۔ اپنے ہی لفظوں نے اسے تازہ دم زخم پر مزیدار وار کیا تھا۔ جو باران کر رہا تھا وہ کر چکا تھا، اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو خود سے دور۔ باران کچھ کہہ نہ پایا، کیا کہتا، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں آئرہ کی تلاش شروع کر چکا ہوں، جلد وہ تمہارے پاس ہوگی۔ احتشام کے بڑھتے قدموں کو محسوس کرتے وہ چپ توڑ گیا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا احتشام تھم سا گیا۔ یاد آیا ہوش گنوانے سے پہلے وہ کس طرح باران سے آئرہ کو مانگ بیٹھا تھا۔ انشاءاللہ، بابلند آواز میں کہتے وہ سیڑھیاں پار کرنے لگا، جبکہ باران پھر اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ گیا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ اپنے بناؤ سنگھار کو ڈبڈبائی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ ماشاءاللہ، روپ کس قدر کھلا ہے آپ کا بی بی۔ ملازمہ چاند سے روشن اس کے چہرے کو مبہوت نگاہوں سے دیکھتی فدائی کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ گل تلخی سے مسکرا گئی۔ فائدہ کیا ہے ایسے روپ کا کلثوم، ایسے حسن کا، جس شخص کے لیے سروسی جوڑے میں سجنے کی تمنا کی تھی، آج وہی مجھے کسی اور کو سونپنے جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل تھی۔ صبر کریں بی بی۔ کلثوم اس کی ہم عمر ملازمہ تھی جو زیادہ تر گل کے ہمراہ ہی پائی جاتی تھی۔ اس کی باران سے دلی کیفیت سے واقفیت رکھتی درد مندی سے بولی، نہیں آ رہا صبر کلثوم۔ میرا نام ان عاشقوں کی فہرست میں نہیں جو اپنا عشق قربان کرتے صبر کر جاتے ہیں۔ میں تو ادنا سی ایک بندی ہوں، رب سے اپنا محبوب مانگتی ہوں۔ ان کی دھتکار کے بعد ارادہ باندھ بیٹھی تھی کہ اب نہ رہوں گی، کہ اب اس شخص کی جدائی میں تکلیف اور اذیت نہ محسوس کروں گی، سر خوشی اپنا آپ کسی اور کے حوالے کروں گی، لیکن سب ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھ سے میری سانسیں چھین رہا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی کلثوم، نہیں کر سکتی۔ اپنے سینے پر پھیلے زرتاش دوپٹے کو جکڑے وہ گمسم انداز میں کہتی، یکدم کچھ سوچتی اپنی جگہ سے اٹھتے بیٹھ کی جانے پڑی۔ کیا تلاش کر رہی ہیں آپ؟ اسے کسی چیز کی متلاشی دیکھ ملازمہ نے پوچھا۔ فون، میرا فون کلثوم، مجھے ارباز سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے سمجھ پائے۔ اس کی آنکھوں سے لمحے کی دیر میں نمی عارض پر بہہ نکلی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولے وہاں اپنا فون دیکھ وہ فوراً سے فون اٹھا گئی، لیکن سکرین پر چمکتا پیغام اسے اچنبھے اور الجھن میں ڈال گیا۔ ارباز کا میسج؟ وہ نکاح سے قبل مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کلثوم کو اپنی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھتے پا کر اس نے بتایا۔ کیسے جائیں گی آپ؟ کلثوم کا لہجہ متفکر تھا۔ پچھلے دروازے سے۔ تم سب سنبھال لینا کلثوم، اس نے مجھے نکاح سے قبل بلایا، ہو سکتا ہے وہ بھی اس شادی کے لیے رضامند نہ ہو۔ گل اس کے ہاتھ جکڑے لہجے میں امید کے ایک آس لیے بولی۔
میں ڈرائیور کو پچھلے دروازے پر جانے کا کہتی ہوں، آپ وہاں تک چلی جائیں اور فکر نہ کریں۔ ڈرائیور کسی کو علم میں نہ لائے گا۔ کلثوم کے کہنے پر اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھتی فوراً کمرے سے نکلتے حویلی کے پچھلے دروازے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ کلثوم ڈرائیور کو مطلع کرنے چلی گئی تھی۔ گل ارباز کی بتائی گئی جگہ پر آتے فوراً گاڑی سے اترتے بنا کچھ سمجھے جانے اندر کی جانب پڑی۔ یہ شہر سے دور ایک سوسائٹی میں موجود بنگلہ تھا، بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے۔ وہ تیز قدموں سے اس بنگلے میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر براجمان ارباز کو دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی۔ ٹھٹکنے کی وجہ ٹیبل پر موجود وہ حرام شے تھی جسے گلاس میں بھرتے وہ اس کی جانب دیکھتے ایک ہی سانس میں حلق میں اتار گیا۔ گل کے دل نے کچھ غلط، بہت غلط ہونے کا اندیشہ دیا۔ ارباز، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ خشک پڑتا حلق تر کرتے اس نے اس کی نشے کے سبب سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں میں دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا، بات تو مجھے بھی تم سے کرنی ہے، کچھ اہم، بہت اہم۔ بوجھل لہجے میں کہتا وہ صوفے سے اٹھتے ڈگمگاتے قدموں سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ گل بے ساختہ قدم پیچھے بڑھا گئی۔ اس کا ہر بڑھتا قدم گل کو ایک قدم پیچھے بڑھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماں کی اپنی نشست کو دروازے سے ٹکراتے محسوس کرتے وہ خوف سے لرزتے پلٹی۔ کھلا دروازہ بند تھا۔ یقیناً یہ دروازہ باہر کھڑے چوکیدار نے بند کیا تھا۔ وہ جو دل کے اندیشوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مزید نہ کر پائی۔ دل اور بدن خوف کے سبب کانپ اٹھا۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ارباز کی جانب پلٹتے کہنا چاہا، لیکن اسے اپنی انتہائی نزدیک کھڑا دیکھ وہ لہنگا مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ جب تک میں تم سے وہ ضروری بات نہیں کر لیتا جس کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، تب تک یہ دروازہ بند ہی رہے گا۔ اس کے حسین چہرے پر جھکتے بولا۔ گل سے سانس بھرنا دوپہر ہوا۔ اسے اس شخص کے منہ سے آتی بدبو حد درجہ ناگواری اور کراہیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیا بات؟ اس سے دور ہونے کی صحیح کرتے گل نے پوچھا۔ اپنا یہاں سوچے سمجھے بنا چلے آنا اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی لگی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا گل۔ گل کے ارد گرد ہاتھ رکھتے ارباز اس کی کوشش ناکام کر گیا۔ گل جو مزاحمت کا ارادہ رکھتی تھی اس کے لفظوں پر ساکن ہوئی۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن شادی نہیں، محض اپنے بھائی سے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور اس بیوقوف نے باران خان زادہ کو میری پسندیدگی کی بابت آگاہ کرتے شادی طے کر دی۔ حالانکہ میں محض تمہارے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا متمنی تھا۔ ان چند گھنٹوں کی خاطر میں ہاں کر گیا، لیکن پھر خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ ان چند گھنٹوں کے لیے تمہیں تمام عمر اپنے گلے میں توق کی طرح ڈالنا پڑے۔ یوں بھی تو میں تمہاری خوبصورتی سے سیراب ہو سکتا ہوں، اسی لیے نکاح سے چند لمحے قبل تمہیں یہاں بلا لیا، اور حیرت انگیز طور پر تم آ بھی گئی۔ چلو اب مزاحمت نہ کرنا، ساتھ دینا، وگرنہ میں ہوش میں نہیں۔ مزاحمت کا دم اپنے طریقے سے توڑوں گا، اور وہ طریقہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ انتہائی پرسکون انداز میں اسے اپنے مکروہ عزائم سے آگاہ کرتے اس کا بازو جکڑتے اس کے قدموں تلے زمین کھسکا گیا۔ وہ صدمے کے زیر اثر ساکن کھڑی رہی تھی۔ باران نے اس کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اس شخص کا جو اس کی عزت کا دشمن بن بیٹھا اور آج اسے رسوا کرنے والا تھا۔ چھوڑو مجھے، کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ دروازہ کھولو، میں نے کہا دروازہ کھولو، خدا کی قسم باران تمہاری کھال ادھیڑ ڈالیں گے اگر تم نے میری جانب ناوز بھری نظروں سے دیکھا بھی۔ وہ یکدم صدمے اور بے یقینی کے زمرے سے نکلتی پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے چیخی، باران، وہ باران جو میرے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں محبت اور نرمی سے پیش آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے غلط تھا۔ تم جس قدر حسین ہو اتنی اڑیل بھی، تمہیں قابو کرنے میں مزہ آئے گا۔ حوث بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا وہ خباثت سے کہتا، ایک ہی چست میں اس تک آتا، اس کا بازو جکڑے اسے صوفے پر دھکیل گیا تھا۔ گل جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، لچکیلی ڈال کی مانند صوفے پر اوندھے منہ گری تھی۔ مجھے جانے تو پلیز، ارباز کی جانب پلٹتے اس نے فریاد کی تھی۔ خوف کے سبب بدن پر لرزہ طاری تھا۔
اس بنگلے میں کوئی نہ تھا ماں سوا اس درندے کے تو اس کی عزت تار تار کرنے چلا تھا۔ اسے بچانے کو یہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ خود چل کر بربادی کی جانب آئی تھی، خود چل کر مجھ تک آئی ہو، اور ارباز خود تک آنے والی نعمتوں کو جھٹلاتا نہیں ہے، جکڑ لیتا ہے۔ کمینگی سے کہتا وہ اس پر سایہ فگن ہوتے اسے اپنے شکنجے میں قید کر گیا۔ گل کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ یہ سب اس قدر اعصاب شکن تھا کہ وہ مزاحمت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ خدا تمہیں غرق کرے ارباز، چھوڑ دو مجھے، خدا را جانے دو، مجھے پامال مت کرو۔ باران پلیز آ جائیں۔ وہ اسے اپنی گردن پر جھکتا دیکھ اسے بددعا دیتی باران کو پکار بیٹھی، جس کو چاہے بلا لو، نہ تمہاری چیخیں ان تک پہنچ پائیں گی اور نہ وہ یہاں آ پائیں گے۔ تمسخرانہ ہنستے وہ زوردار تھپڑ اس کے عارض پر رسید کر گیا تو گل سسک اٹھی۔ اس کی ٹھوڑی جکڑے قبل اس کے کہ وہ اس کی گردن پر جھکتا، دروازے کو اس پار سے آتی شیر سی چنگھاڑ اسے اس کے ناپاک ارادے سے روک گئی۔ گل! باران خانزادہ پوری قوت سے دھاڑتے دروازے پر اپنی ٹانگوں اور بازوؤں سے ضرب لگا رہا تھا۔ گل کی سماعتوں سے جو ہی باران کی آواز ٹکرائی، اسے اپنے بے جان وجود میں زندگی کی رمق دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ جو مزاحمت کی طاقت خود میں مفقود پاتی تھی مچل اٹھی۔ باران میں یہاں ہوں، یہاں، مجھے بچا لے۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی کہ ارباز اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے۔ اس کے باقی کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ باران اس کی چیخ پر مزید مضطرب ہوا۔ ایک ہی زوردار ضرب مارتے وہ دروازہ توڑتے اندر داخل ہوا۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ اس کی رگوں میں دوڑتا خون لاوا سا بنا تھا۔ وہ جو احتشام کے ہمراہ گل سے ملنے اس کے کمرے میں آیا تھا، وہاں محض کلثوم کو پا کر وہ اس سے دریافت کر بیٹھا۔ کلثوم کے بتانے پر وہ لمحے کی دیر کیے بنا گاڑی کی لوکیشن ٹریس کرتا یہاں تک آیا، اور یہاں آتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ ارباز کو گل پر مکمل جھکے، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے، گل کو آنسوں سے تر چہرہ لیے، نفی میں سر ہلاتے جھٹ پٹاتے دیکھ وہ ہوش میں لوٹتا، بھڑکتا شعلہ بنا اس تک آتے اسے کالر سے جکڑتے دیوار کی جانب پھینک گیا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری گل کو، میری گل کو چھونے کی، اسے نظروں سے دیکھنے کی؟ میری ہے وہ، میری، سمجھا؟ میں اسے دیکھنے والی آنکھ، اسے چھونے والے ہاتھ اکھاڑ پھینکوں گا۔ وہ ہیبت ناک انداز اپنائے دیوار سے ٹکراتے ارباز کو جکڑے اس پر پے در پہ وار کرتا اسے ڈھہ جانے پر مجبور کر گیا۔ گل خود میں سمٹتی ان لفظوں پر سسک اٹھی۔ لالا بس کریں، وہ مر جائے گا۔ احتشام جو باران کو آندھی طوفان بنا حویلی سے نکلتا دیکھ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اندر داخل ہوتے زمین پر دراز خونم خون وجود لیے ارباز کو دیکھتے باران کے نزدیک آتے اسے سنبھالنے کی تگودو کرنے لگا۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے احتشام، چھوڑ مجھے، میں اسے زندہ زمین میں درگور کر دوں گا۔ باران زخمی پرندے کی مانند جھٹپٹاتے پاؤں سے زوردار ضرب ارباز کے سینے پہ مار گیا۔ ارباز ایک کرہ پڑتے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا۔ شام لالا، مجھے گھر لے چلے۔ گل جو زاروں قطار روتے یہ دلسوز منظر دیکھ رہی تھی سسکتے ہوئے بولی، کہیں نہیں جا رہا، کوئی نکاح خاں کا انتظام کرو، ابھی نکاح ہوگا میرا اور اس کا۔ باران بگڑے تنفس کے درمیان کہتا گل کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا زرد چہرہ اور بکھرا حال دیکھتے اسے اپنی شریانیں تڑپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ احتشام اس کے اس فیصلے پر سر کو خم دیتا فوراً باہر کی جانب بڑھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ ارباز کا ہوش و حواس سے بیگانہ وجود اٹھائے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باران جو اپنے اس فیصلے کے سبب گل کا رد عمل دیکھنے کا تمنائی تھا، اسے یوں ساکت اور جامد غیر مرئی نقطے کو تکتے بیٹھا دیکھ لب بھیج گیا۔ یقیناً یہ حادثہ اس کے حواس سلب کر چکا تھا، اسی سبب وہ کوئی رد عمل دینے سے قاصر تھی۔ اسے بن بتائے یہاں سے چلی آئی تھی۔ باران کو یہ بات سلگتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ اسے بلا کا تیش تھا سامنے گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی لڑکی پر، لیکن برداشت کر رہا تھا، جبکہ یہ سوچ اس کا دل دہلا رہی تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا، اپنی پچھلی گردن رب کرتا، وہ احتشام کا منتظر تھا۔
چند ثانیے انتظار کے بعد احتشام قاضی صاحب کے ہمراہ لوٹا تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحوں میں گل کو ارباز کے عقد میں دے گیا تھا۔ ایجاب و قبول کے مرحلے طے کرنے کے بعد باران گل کا بازو جکڑے اسے صوفے سے اٹھا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں لالا؟ احتشام کو گل کا بے سود انداز اور باران کے چہرے پر رقم ناقابل فہم تاثرات خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ فارم ہاؤس۔ تم یہاں سے حویلی جاؤ، وہاں سب سمیٹو، کل ملاقات ہوگی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ گل کو یوں ہی جکڑے اسے بنگلے کی دہلیز عبور کر گیا۔ اللہ ہی حافظ ہے تمہارا میری بہن، احتشام زیر لب کہتا اپنی جیب سے فون نکالے اپنے سامنے کر گیا۔ اسکرین پر جگمگاتا وال پیپر دیکھ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ ایک تصویر تھی اس کی اور عائرہ کی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ میں تمہیں مس کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں۔ تصویر میں نظر آتی عائرہ سے مخاطب ہوتے وہ اپنے لب اسکرین پر ثبت کرتے بھی قدم آگے بڑھا لے گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے پورچ میں گاڑی روکتے باران گاڑی سے اترتا گل تک آیا تھا۔ اسے ہنوز بے جان مورتی کی مانند بیٹھے دیکھ وہ جبڑے بھینچتے دروازہ کھولے اس کا بازو دبوچے اسے باہر نکالتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے۔ کمرے کا دروازہ پوری قوت کے ساتھ بند کر گیا۔ تمام راستے گل نے ہم کلام ہونا تو دور کوئی رد عمل بھی ظاہر نہ کیا، اور اس کی یہ چپی باران کا ضبط آزما گئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم اس سے یوں منہ اٹھائے ملنے چلی گئی تھی؟ کیا کھوپڑی میں دماغ کے بجائے گھاس پھوس بھرا ہے جو تم یہ سمجھ نہ پائیں کہ نامحرم مرد سے تنہا ملنا عزت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ اوندے منہ بیڈ پر گری گل کے ایک ہی جسم میں نزدیک آتے اسے بازو سے جکڑے اپنے روبرو کرتے چیخا۔ گل خاموش رہی، بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کیوں مجھے یوں خاموشی کی مار مارتے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو کیا کرتا وہ شخص؟ اس کی خاموشی پر تپ اٹھا تھا، بازو جھنجھوڑتے کہتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کیا کرتا وہ؟ اگر ایک بھی لمحے کی دیر ہو جاتی تو کیا کرتا وہ؟ میں بتاتی ہوں مسٹر باران خان زادہ، وہ کیا کرتا؟ وہ میرے وجود تک رسائی حاصل کرتا، میری عزت تار تار کرتا، مجھے رونڈ ڈالتا، میرے جسم پر اپنی کل چپ کا روزہ توڑتے وہ اپنے لفظوں سے باران خان زادہ کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچا چکی تھی کہ باران برداشت کی حد ختم ہوتی دیکھ اپنا ہاتھ اٹھاتے حلق کے بل دھاڑا۔ گل نے پلکیں نہ جھپکی، تلخی سے مسکراتے اس کے ہوا میں معلق ہاتھ کو دیکھتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مار دیں؟ رک کیوں گئے؟ اپنے لفظوں سے تو مار ہی دیا تھا آپ نے مجھے، میرے ادا کیے گئے لفظ آپ سے برداشت نہیں ہوئے؟ باران، آپ تو اس شخص کو میرے سر پر مسلط کرنے چلے تھے، اسے میرا محرم بنانے چلے تھے۔ کیوں نظر نہ آئی آپ کو اس کی آنکھوں کی وہ ہوس؟ صرف اور صرف اس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ مجھے خود سے دور کرنے پر بضد تھے، نہیں اپنانا چاہتے تھے نا مجھے، میری محبت کو قبول کرنے سے انکاری تھے نا، پھر کیوں کیا مجھ سے نکاح آپ نے؟ اوہ میں سمجھ گئی، رحم آ گیا نا مجھ پر، ترہم کھایا نا مجھ پر، عزت لٹنے لگی تھی نا میری، اب کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اسی سبب اپنایا ہے نا مجھے، آزاد کریں ابھی کہ ابھی، مجھے اپنے عقد سے آزاد کریں، نہیں چاہیے مجھے آپ کا رحم اور یہ الطافات۔ اس کے ضبط کا شرازہ بکھر گیا تھا، اتنے دنوں سے جو اذیت برداشت کرتی چلی آ رہی تھی وہ سب آج باہر نکلنے لگی تھی۔ ازیانی انداز اپناتے وہ چیخ رہی تھی اور باران اس کے ہر لفظ پر اپنے سینے میں جلتی اشتعال کی آگ کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے یکدم اس پر گرفت مضبوط کیا، اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کر چکا تھا۔ گل جو مزید غبار نکالنے کو تیار تھی، باران کی اس حرکت پر ماہی بے آب کی مانند تڑپ اٹھی، اسے لمحہ بلمحہ شدت پکڑتا محسوس کرتے اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں، قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی، وہ لڑکھڑائی۔ باران ہاتھ اس کے بازو سے ہٹاتا اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، اس کا سارا وزن سنبھال گیا، جبکہ گل کی مزاحمت لمحہ بلمحہ دم توڑتی چلی جا رہی تھی۔ اعصاب شکن ماحول میں یہ لمحہ، یہ لمس سکون بن کر آیا تھا۔
تحیر سے پھیلی آنکھیں سمٹی اور پھر گھنیری جھالر نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا۔ اپنے ہاتھ وہ بے ساختگی کے عالم میں باران کی کمر کے گرد حائل کر گئی۔ تادیر سانسوں کا یہ رقص جاری رہا اور پھر باران اس سے دور ہوتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے۔ اس کے شرم و حیا کے باعث سرخ قنداری چہرے کو محبت باش نظروں سے تکتا۔ گہرا سانس بھر گیا، جبکہ گل نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے مقابل کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کرتے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ بہت بولتی ہو اور کم سنتی ہو۔ میں نے تم پر رحم نہیں کھایا، خود پر کھایا ہے۔ چند دقیقہ اسی سوچوں کی بدولت میں تم سے دستبردار ہونے لگا تھا۔ تمہاری محبت ٹھکراتے اپنی محبت سے نظریں چرا رہا تھا، کسی اور کے حوالے کرتا تل تل مر رہا تھا، جل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ یہ دن باران خانزادہ کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ پہلے یہ سوچ جسم سے جان نکال رہی تھی کہ تم آج کسی اور کی ہو جاؤ گی، اور پھر تم تک وقت رہتے نہ پہنچنے کا ڈر میری رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر رہا تھا۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا اور گل کو اپنی سماعتوں میں رس سا گھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اظہار سننا چاہتی تھی۔ ہاں، محبت تو نہیں کرتا میں، باران نے مسکراہٹ ضبط کرتے حامی بھری۔ گل نے پٹ سے آنکھیں وانکی۔ میں تو عشق کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم بسیرا کرتی اداسی اور بے یقینی دیکھ کر وہ اپنا جملہ مکمل کر گیا۔ گل کو اپنے تن من میں طمانیت سی اترتی محسوس ہوئی۔ بڑے عائش کرنے والے عاشق کیا یوں اپنے محبوب کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں؟ منہ بناتے تنک کر کہا، تمہیں میں کسی کے حوالے نہیں کرنے والا تھا۔ یہی حتمی فیصلہ لیتے تو تم سے ملنے تمہارے کمرے میں آیا تھا، لیکن میری زوجہ محترمہ غائب تھی۔ اس کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی آنا کہتے وہ اس کے کان کی لو لبوں کے درمیان دبا گیا۔ گل نے آنکھیں بند کی، اس کا لمس برداشت کرتے لبوں پر مسکان سجائی۔ تم کثافت، اذیت اور تکلیف دور ہوئی۔ اس پر اس کی محبت مہربان ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی، از حد خوش۔ ویسے کیا دقیانوسی سوچ تھی؟ باران کے لب اپنے کاندھے اور ہاتھ پر محسوس کرتی سب سے الجھتا دیکھ وہ اسے باتوں میں الجھانے لگی۔ باران کے لب اپنے کاندھے اور ہاتھ اپنی کرتی کے زپ سے الجھتی دیکھ وہ اسے باتوں میں الجھانے لگی۔ تمہارا نہ جاننا ہی کافی ہے۔ فی الوقت مجھ پر دھیان دو اور آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کرو۔ میری جان، ٹوٹ کر برسوں گا تم پر۔ یہ جو شکوہ سنبھالے بیٹھی تھی نا دل میں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، آج عملی اظہار کرتے تمہارا دامن محبت سے بھرتے۔ تمہاری پور پور پر اپنے لبوں سے محبت کی داستان رقم کروں گا۔ اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی جانب دیکھتے بے باکی سے کہتا، وہ اسے لیے بیڈ پر گرتا، اس کے لب اپنی گرفت میں جکڑے حدود پھلانگتا چلا گیا، اور گل کو اچھی طرح اندازہ ہو چلا تھا کہ اس کا سرد مزاج اکھڑپن خانزادہ حد سے زیادہ رومانوی ہے۔ احتشام کمرے کا دروازہ کھولے باران نے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے گلاس وال کے پار نظر آتی چاند کو تکتے احتشام کو پکارا۔ احتشام جو آج پھر آئرہ کی یادوں میں سرگردہ تھا، باران کے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چلے؟ باران کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا۔ کہاں؟ احتشام الجھ سا گیا۔ زندگی سے ملنے؟ باران کے چند لفظ احتشام کو بے یقینی، خوشی، مسرت بیک وقت کئی احساسات میں مبتلا کر گئے۔ وہ جو نا امیدی کے گھائل خود پر خوشیاں حرام کر بیٹھا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ محض چند لفظ اس کے وجود میں جان ڈال گئے تھے۔ چلیں، جلدی چلیں لالا۔ اپنے ملگجے حلیے کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ پرجوشی کے عالم میں کہتا۔ باران کا انتظار کیے بنا کمرے سے نکل گیا تو باران نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھا۔ شاید نہیں، حقیقتاً محبت دیوانہ کر دیتی ہے۔ ایک رات اور آدھے دن کا سفر طے کرتے وہ اس گاؤں کے حدود میں داخل ہوئے تھے جہاں زندگی آباد تھی۔ باران گاڑی سے اترتا موبائل پر کسی سے محو کلام احتشام اور گل کو لیے آگے بڑھا۔
گاؤں کے بیچوں بیچ آتے گل اور احتشام نے اپنے سامنے لگا میلہ دیکھتے سوالیہ نظروں سے باران کی جانب دیکھا۔ یہی ہے وہ، باران کی کہنے کی دیر تھی۔ احتشام بیتابی کے عالم میں اندر بڑھا۔ گل نے نم نگاہوں سے اس کا یہ بیتاب انداز دیکھتے بارہان کا بڑا ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھائے۔ احتشام کسی دیوانے کی مانند 400 دیکھتا اس کا متلاشی تھا۔ اب ایک ایک لمحہ اس پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ بس وہ آ جائے روبرو اور اسے سینے سے لگا لے، یہی تمنا تھی۔ یکلخت اس کی نگاہ ایک منظر پر تھم سی گئی۔ سیاہ نقاب اور عبایا، وہ ٹھہر گیا۔ اس لڑکی کا نیم رخ اس کی طرف تھا، لیکن پھر بھی دل نے گواہی دے دی کہ وہ وہی ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ یکدم وہ لڑکی مکمل اس کی جانب پلٹی۔ سیاہ آنکھیں، وہی سیاہ آنکھیں جن میں احتشام کی پوری کائنات قید تھی۔ دل کی گواہی سچی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھا، یوں جیسے کسی بچے کو اس کا پسندیدہ گم کھلونا مل گیا۔ آئرہ، اسے پکارتے وہ بے تابانہ اس کی سمت بھاگا تھا۔ آئرہ، خود سے کچھ قدم کی دوری پر کھڑی آئرہ کو دیکھ وہ چیخا۔ اس شناسہ آواز پر آئرہ نے ایک دم جھٹکے سے سر اٹھاتے اس آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ احتشام تھا جو بھری بھیڑ کو چیرتا اس تک آ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ تھا؟ آئرہ کو اپنی آنکھوں کا دھوکہ معلوم ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نہیں تھا، یہ اس کی آواز نہیں تھی۔ اس آواز میں تڑپ شامل تھی، اور اس کی جانب جو نوجوان بڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے چہرے پر اذیت اور کرب رقصاں تھا۔ یہ احتشام نہیں تھا جو اب اس کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ یہ وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا شخص ایک محب تھا، اور احتشام وہ تو اس کی محبت کا مذاق بنا گیا تھا۔ آئرہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ یکٹک گھٹنوں کے بل گرے احتشام کو دیکھے گئی، جو اسے یوں دیکھ رہا تھا مانو یہ نظارہ دنیا کا آخری نظارہ ہو۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ کچھ نہ کہو، بس دیکھنے دو۔ کتنا تڑپا ہوں میں ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ کانپتا ہاتھ اٹھائے وہ اسے کچھ بولنے سے باز کر گیا۔ آئرہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے سسکی ضبط کی۔ ناٹک ہے نا؟ پھر سے کوئی کھیل کھیل رہے ہو؟ شرط لگائی ہے پھر کوئی تم نے؟ آئرہ کا لہجہ پرنم تھا۔ احتشام نفی میں سر ہلا گیا۔ قسمت نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے آئرہ۔ ناٹک نہیں، محبت ہے، عشق ہے، تڑپ ہے۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے بے تحاشا، اتنی کہ دنیا کا کوئی پیمانہ اسے ناپ نہ پائے۔ سمندر کے پانی جتنا، آسمان پر چمکتے ستاروں جتنا، بے حد۔ پاگل تھا، بے وقوف تھا، اپنی ہی محبت کو خود سے دور کر گیا۔ وہ سب جو ہمارے درمیان تھا وہ حقیقی تھا۔ اس بات کا ادراک مجھے تب ہوا جب تم مجھ سے دور چلی گئی۔ میں انا اور دل کی جنگ میں انا کا ساتھ دیتا چلا گیا، لیکن تمہارا جانا میری انا کو شکست دیتے، دل کو فتح قرار دے گیا۔ لیکن جانتی ہو دل کا فاتح ہونا مجھے شکست خوردہ کر گیا۔ ادراک بھی تب ہوا جب تم پاس نہیں تھی۔ پھر جدائی اور پشیمانی مجھے مارتی چلی گئی۔ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، ہر در ہو آیا لیکن تم نہ ملی۔ جانتی ہو 5 ماہ کے 150 دن، 150 دن کے 3600 گھنٹے، اور ان گھنٹوں کے 21,06,000 منٹس اور ان گنت سیکنڈ میں نے محض تمہیں سوچتے گزارے ہیں، پشیمانی میں گزارے، اس ہجر کا زہر پیتے گزارے ہیں۔ اس کی جدائی کا لمحہ لمحہ گنایا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہتے اس کے نقاب کو بھگونے لگے۔ مقابل کا ایک اظہار محبت اور اظہار پشیمانی اس کی مہینوں کی محنت ضائع کر گیا۔ وہ جن 5 ماہ میں خود کو مضبوط کرتے، مقابل سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی، سب پانی میں ریت کی طرح بہتا چلا گیا۔ اس لمحے اسے ادراک ہوا کہ جس سے محبت کی جائے اس سے نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ معاف کر دو آئرہ، واپس لوٹ آؤ میری دنیا میں، میرے سنگ میرا ہاتھ تھام لو، میری پشیمانی دور کرتے اب میری محبت قبول کر لو، مزید مت تڑپاؤ یار۔ یہ محبت کم بخت کمزور کر جاتی ہے، چاہے مرد درم خان ہی کیوں نہ ہو۔
اپنا ہاتھ پھیلائے نم آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ معافی مانگ رہا تھا۔ عائرہ قبل اس کچھ کہتی اس کے نزدیک ایک نوجوان آن کھڑا ہوا، جس نے بڑے استحقاق کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ اس نوجوان کی گود میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا۔ احتشام کی رنگت زرد ہوئی، ایک خوف دل میں جاگ اٹھا۔ عائرہ جنم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی زرد رنگت دیکھ تو اس کا خوف بانپ گئی۔ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس نے اپنے آنسو صاف کر دے۔ اس کا بڑا ہاتھ تھامتے اسے اٹھایا۔ تم 5 مہینے پہلے بھی بے وقوف تھے اور آج بھی بے وقوف ہو۔ بچے کی عمر دیکھو احتشام، وہ سال بھر کا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ زوروں سے مارتے اس نے اس کی عقل پر تعصف کیا۔ کون ہے یہ؟ خوف دور ہوا تو جلن نے آن گھیرا۔ وہ اس کی تھی۔ اسے ذرا پسند نہیں آیا اس شخص کا اسے چھونا۔ میں اس کا بھائی ہوں اور یہ میرا بچہ ہے موصوف۔ میں نے ہی بلایا ہے آپ کو یہاں۔ آپ گھر چلیں، بابا آپ کے منتظر ہیں۔ فرحات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات عائرہ اور احتشام دونوں کو ہی بے یقین کر گئی۔ احتشام نے پلٹتے باران کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، گل کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ باران نے مسکراتے بھویں اچکائیں۔ احتشام کی نگاہوں میں تشکر آ سمایا، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اب سمجھ آیا تھا یہ سب باران کا کیا دھرا ہے۔ واقعی وہ باران کا آدھا دل تھا، تبھی اس نے اپنے دل کو تادیر تکلیف میں مبتلا نہ رکھا تھا۔ سر توڑ کوششیں کرتے اسے اس کی خوشیاں سونپ گیا تھا۔